امام الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شاہی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ وہ آپ کی طرف کیوں دیکھیں؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کوئی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فائدہ افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، بادشاہ سلامت، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ آنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے پیش کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو جو علماء ان کے ہمراہ تھے، جو آسمانی کتابوں کے عالم بھی تھے، وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا۔ تو تمام علماء نے باہمی عہد کر لیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، یہیں مریں گے، اس سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان فخر دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ان کی چلنے اور پھرنے کی وجہ سے دھول اور گرد ہماری قبروں پر ضرور پڑے گا، اور ان کے جوتیوں کی تقدس سے اڑی ہوئی خاک
ہمارے قبروں پر پڑے گی جو ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا، اور ساتھ ہی وصیت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا تم ہمیشہ یہیں آباد رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی جائے، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پورے 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے پیش ہوا اور خط میں لکھا کیا تھا سنیے، اور عظمت مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ لگائیے۔ کم ترین مخلوق طب اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دیجیے گا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی امت کی پہلی ایسی ہستی یا فرد ہوں جو آپ پر ایمان لایا ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی ذات ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یمن کے بادشاہ کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور خط دست بدست نسل در نسل مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینے کی الوداعی گھاٹی مثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جوق در جوق لشکر در لشکر آ رہے تھے، اور کوئی اپنی مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے اور یہی چاہت رکھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی آمد اور تشریف آوری میرے گھر میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگا۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ کا تعمیر کردہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے جا کر پڑاؤ کیا اور ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کو شاہ یمن تبا کا خط دے آؤ۔ جب وہ ابو یعلا حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا صالح بھائی تبا کو آفرین و شاباش ہے۔ سبحان اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔